بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر حکیم اسحاق سلطان اور اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ فرینڈز، آج ہم ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک پہ بات کریں گے جو اس وقت بیماری پورے پاکستان میں وبا کی طرف پھیلی ہوئی ہے، جسے ہم کنجکٹیوائٹس کہتے ہیں، اسے آئی فلو یا پنک آئی بھی کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ آئی فلو کیا ہوتا ہے، اس کے کیا سمٹمز اور علامات کیا ہوتی ہیں، اور بیکٹیریل کنجکٹیوائٹس اور وائرل انفیکشن جو وائرل فلو ہے، آئی فلو ہے، ان میں کیا فرق ہوتا ہے اور اسے ہم کس طرح کلاسیفائی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آئی فلو کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں۔ تو دوستو، اس میں آپ کی دونوں آنکھیں جو ہیں وہ ریڈ ہو سکتی ہیں، آپ کی آنکھوں کے اندر جلن ہو سکتی ہے، آپ کی آنکھوں میں خارش ہو سکتی ہے، آپ کی آنکھوں سے پانی بہہ سکتا ہے، اور آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ سوجن بھی آ سکتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیکٹیریل کنجکٹیوائٹس اور آئی فلو میں کیا فرق ہوتا ہے۔ دوستو، جب کوئی شخص رات کو سوئے اور صبح جب اٹھے تو اس کی آنکھوں میں سفید یا یلو کلر کا چپچپا مواد نکل رہا ہو، اس کی آنکھیں ریڈ ہوں اور اس کی آئیز جو ہیں، آئی لیڈ جو ہیں آپس میں چپک رہی ہوں، تو یہ بیکٹیریل انفیکشن ہے۔ لیکن جب کوئی بیکٹیریل انفیکشن تو انسان کو ہو گیا، اس کے علاوہ اگر کسی شخص کو آنکھیں سرخ ہوتی ہیں تو یہ ایک وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہوتے ہیں، جسے ایڈینو وائرس کہتے ہیں۔ یہ ایڈینو وائرس جب آنکھوں پہ اٹیک کرتا ہے تو آنکھیں جو ہیں اس کے اندر سرخی پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن اب دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں بتایا، بیکٹیریل انفیکشن کے اندر یہ ہے کہ اس میں آپ کو صرف آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، آنکھوں سے مواد نکلتا ہے، اس میں جلن ہوتی ہے، آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، آنکھیں جو ہیں وہ سوج جاتی ہیں۔ لیکن آئی فلو کے اندر جب جو وائرل انفیکشن ہے اس کے اندر جو ہے کہ فلو کی علامات ہوتی ہیں، یعنی وہاں پر یہ ساری علامات تو ہوں گی، یعنی آنکھیں بھی سرخ ہوں گی، آنکھوں میں جلن بھی ہوگی، آنکھوں میں خارش بھی ہوگی، آنکھیں سوجی بھی ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ فلو ہوگا، ناک سے پانی بہے گا، گلے میں خراش ہوگی اور گلے میں درد ہوگا۔ تو اس طریقے سے آپ کلاسیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ انفیکشن تھے، کیا بیکٹیریل انفیکشن تھی یا وائرل انفیکشن تھی، یعنی آئی فلو تھا۔ اس کے علاوہ جس وقت بیکٹیریا انسان کے آنکھ کے اندر اٹیک کرتا ہے تو آنکھ کے سفید حصے کے اوپر جو ایک باریک سی لیئر ہوتی ہے جسے کنجکٹیوا کہتے ہیں، جب اس کے اندر انفلیمیشن سوزش ہو جاتی ہے تو اسے کنجکٹیوائٹس کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ جو آئی فلو ہے، یہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے۔ یہ زیادہ رینی سیزن کے اندر، یعنی برسات کا جو موسم ہوتا ہے اس میں ہوتی ہے، یا گرمیوں کے موسم میں ہوتا ہے، جبکہ بیکٹیریل انفیکشن جو ہے وہ ہمیشہ دسمبر سے لے کر اپریل تک کے مہینوں میں ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے بھی آپ کلاسیفائی کر سکتے ہیں کہ آیا اس وقت جو انفیکشن آپ کو ہوئی ہے وہ وائرل انفیکشن ہے، آئی فلو ہے، یا بیکٹیریل کنجکٹیوائٹس ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پھیلتا کیسے ہے، اور اس کی چونکہ یہ وائرل انفیکشن ہے، اس وقت جو پھیلی ہوئی ہے یہ انفیکشن ہے، یعنی یہ انفیکشس ڈیزیز ہے، یہ چھوتدار بیماری ہے، یہ ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے۔ لیکن یہ مت کہ کسی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جس کو پہلے سے آئی فلو ہے کہ دوسرے کی آنکھیں بھی خراب ہو جائیں گی، یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ چونکہ انفیکشن ڈیزیز ہے، مطلب یہ ہے کہ جب آنکھوں سے مواد نکل رہا ہوتا ہے، جب کوئی شخص اس کا وہ مواد کسی دوسرے شخص کے ہاتھ میں لگ جائے، یعنی تو اس سے یہ کیا ہوگا کہ یہ وائرس ہے اس کی آنکھ تک بھی منتقل ہو سکتا ہے، اور اس طریقے سے یہ بیماری پھیلتی ہے۔ اگر کسی بڑے کو یہ بیماری ہو جائے، یا اسے ورکنگ پلیس پر کسی کو بھی یہ آئی فلو ہو جائے، تو انہیں لازمی طور پہ چاہیے ایسے شخص کو کہ اپنے ورکنگ پلیس پہ مت جائے، بلکہ 2-4 دن کی چھٹی اور ریسٹ کر لینی چاہیے۔
بچے جو ہیں جو اسکول جانے والے ہیں چونکہ وہ کیئر نہیں کرتے، اس لیے جب انہیں آئی فلو ہوتا ہے اگر وہ کیئر نہ کی جائے تو بچے کی کلاس کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو انفیکشن ہو سکتی ہے یا پورے اسکول کے اندر بھی انفیکشن پھیل سکتی ہے۔ اس لیے ایسے بچوں کو اسکول بھیجنا نہیں چاہیے بلکہ 4 سے 5 دن تک انہیں بالکل گھر پہ رکھنا چاہیے۔ ہاں اگر گھر کے اندر کسی کو انفیکشن ہو جائے تو اس کے لازمی ہے کہ وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لے، ورنہ گھر کے تمام افراد جو ہے اس انفیکشن کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جس شخص کو یہ آئی فلو ہوا ہے اس کا بیڈ روم الگ ہونا چاہیے، اس کا بیڈ الگ ہونا چاہیے، اس کے ٹاول الگ ہونا چاہیے، اس کا رومال الگ ہونا چاہیے، تاکہ جن چیزوں کو وہ ہاتھ لگائے گھر کا دوسرا فرد ان چیزوں کو ہاتھ نہ لگائے۔ اگر وہ احتیاط نہیں کرے گا تو گھر کی جن چیزوں کو وہ ہاتھ لگائے گا وہاں پر اگر گھر کے دوسرے افراد ہاتھ لگائیں گے تو یہ وائرس اس ہاتھ میں چلے جائے گا، اور جب وہ اس ہاتھ کو آنکھ پہ لگائیں گے تو ان کو بھی یہ آئی فلو ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جس شخص کو یہ آئی فلو ہوتا ہے اسے لازمی اپنے ہاتھوں کو بار بار صابن سے اچھی طرح دھونا چاہیے، اسے اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جب وہ آنکھوں کو ہاتھ لگائے تو لازمی طور پر اپنے ہاتھوں کو بار بار صابن سے اچھی طرح دھوئے تاکہ وائرل جو ہے انفیکشن کسی اور تک نہ پھیلے۔ ہاں البتہ یہ ہے چونکہ اس کے اندر آنکھوں میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے، آنکھیں بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتی ہیں، اس لیے جس بھی جگہ وہ بیٹھا ہو وہاں پر لائٹ سے بہت ہی ہلکی رکھنی چاہیے، کیونکہ لائٹ کی وجہ سے آنکھیں بہت اریٹیٹ ہوتی ہیں، پھر بار بار انسان جو آنکھوں کو خارش کرتا ہے ان کو ملتا ہے اور آنکھیں مزید خراب ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد جب باہر نکلیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ گھر سے باہر نہ نکلیں، اور خاص طور پر دھوپ میں تو بالکل باہر نہ نکلیں، لیکن اگر مجبوراً باہر جانا بھی پڑے تو بلیک کلر کے جو ہے وہ آپ کو چشمہ ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آئیز کے اندر جو روشنی ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ آپ کے نہیں پہنچتی اور آنکھیں اریٹیٹ نہیں کرتی۔ سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو بار بار ہاتھ جو چہرے پہ جاتا ہے تو آنکھوں پہ نہیں جاتا بلکہ چشمے پہ لگتا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے کہ یہ وائرل انفیکشن جو ہے دوسرے لوگوں تک جو پبلک پلیسز میں بھی سپریڈ نہیں ہوتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ طب کے اندر اس کا کس طرح کامیاب علاج کیا جاتا ہے۔ دوستو آج میں آپ کو ہربل وہ ریمیڈی بتا رہا ہوں جو صرف 5 دن تک آپ استعمال کر لیں تو آپ کئی سالوں تک سمجھیں کہ اس وائرل انفیکشنز میں آپ کے جسم میں قوت مدافعت اور امیونٹی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ نہ تو آپ کی آنکھوں میں بیکٹیریل انفیکشن ہوگا اور کئی سالوں تک آپ کو وائرل انفیکشن بھی نہیں ہوگا، اور ایسا نہیں ہوگا کہ آج آپ ٹھیک ہو گئے اور کل پھر آپ کو ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایسی جڑی بوٹی ہے جس کا تعلق خاص طور پر آنکھوں کی انفیکشن کے ساتھ، کنجکٹیوائٹس کے ساتھ یا آئی فلو کے ساتھ یا ایڈینو وائرس کے ساتھ ہے۔ اس کو اثرات بالکل آنکھوں پہ نہیں آتے۔ تو دوستو اس جڑی بوٹی بڑی سادہ سی ہے، پھیکی سی ہے، اسے شوگر پیشنٹ بھی استعمال کر سکتا ہے، اسے بلڈ پریشر کا مریض بھی استعمال کر سکتا ہے، اسے بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں، چونکہ یہ کڑوی نہیں ہوتی۔ اور طریقہ استعمال کیا ہے کہ ایک آپ نے لینی ہے گلے منڈی۔ گلے منڈی بڑی سستی سی ہے، آپ کو ہر اچھے پنساری سے مل جائے گی۔ ایک گلے منڈی کو رات کو آدھا کپ پانی جو کھولتا ہوا ہو گلے منڈی لے کے ہاتھ سے مسلیں گے، وہ پاؤڈر بن جائے گی، اور آپ نے اس میں رکھ کے ڈھکن دے دینا ہے۔ صبح آپ نے اسے چھاننی سے چھان لینے اور پانی پی لینے، اور 5 دن متواتر آپ نے یہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے اندر ایسی امیونٹی پیدا ہوگی کہ پھر کئی سالوں تک چاہے یہ وبا بار بار کیوں نہ آئے آپ کو آئی فلو نہیں ہوگا۔ اور جب آپ اس کے علاوہ آنکھوں میں ڈالنے کے لیے یہ طب قدیم کا بہت ہی بہترین نسخہ ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ نے 20 ml ارکے گلاب کسی اچھی کمپنی کا لے لینا ہے۔ اس کے اندر آپ نے 2 گرام جو ہے وہ آپ نے پھٹکڑی سفید ہے اس کو پاؤڈر کر کے ڈال دیں، اسے آدھا گھنٹہ پڑا رہنے دیں تو یہ پھٹکڑی مکمل طور پر ارکے گلاب کے اندر حل ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو ڈراپس ہیں دن میں 4 دفعہ آپ نے دونوں آنکھوں میں 2 دفعہ ڈالنے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ 3 سے 4 دن کے اندر آئی فلو مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا، آنکھوں کی سرخی ختم ہو جائے گی، اور آگے اس کی کمپلیکیشن نہیں ہوتی، کیونکہ اگر اس کا پراپر علاج نہ کیا جائے تو یہی آئی فلو جو ہے یہ جا کے کارنیا کے اندر جب وہ زخم پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی بینائی تک ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ جو فارمولا میں آپ کو بتا رہا ہوں کھانے کے لیے اور آنکھوں میں ڈالنے کے لیے،
تو اس میں پھٹکڑی کے اندر یہ کوالٹی ہے، وہ کسی بھی قسم کا اگر آنکھوں میں انفیکشن ہو، آنکھوں میں زخم ہو جائے، یا خدا نخواستہ آپ کے کارنیئر کے اندر جا کر بھی اس ایڈینو وائرس نے زخم کر دیے تو یہ اس کو بھی ہیل اپ کرے گا اور آپ کی آئی سائٹ جو اس کو خراب نہیں ہونے دے گا بلکہ اس سے بچا لے گا۔ پروفیسر حکیم اسحاق سلطان فرام لاہور۔